السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ اس سے پہلے وہ ایمان کے ہونٹوں پر جھکتا، وہ ایک دم بدک کر پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں کافی آنسو ایک لمحے میں ہی جمع ہو چکے تھے اور وہ ڈری سہمی نگاہوں سے حماد کو دیکھنے لگی۔ دور رہو مجھ سے، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ ایسی لڑکی نہیں ہو تو میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی تم؟ تمہاری وجہ سے مجھے تم سے شادی کرنی پڑی ہے۔ میرے اپنے بھی کوئی خواب تھے، لیکن تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ حماد کمر پر ہاتھ رکھے اسے ڈانٹ رہا تھا، جبکہ وہ اس کی ڈانٹ پر چپ چاپ ایک طرف کھڑی اسے سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اب یوں کھڑے کھڑے مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ بیوی بننے کا شوق تھا نا، چلو بیوی بنو میری۔ یہ بات وہ بڑے ہی آرام سے کہہ رہا تھا، لیکن ایمان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے جھک کر تکیہ اٹھایا اور ایک طرف سے نکلتے ہوئے بولی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے بیوی بننے کا، جا رہی ہوں میں یہاں سے، لیٹے رہو خود ہی۔ یہ بول کر اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی، حماد نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کلائی سے تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ پھر اس کی آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، خبردار جو تم اس کمرے سے باہر گئی تو کیا باقی جو تماشا رہ گیا ہے وہ لگانا چاہتی ہو؟ تو ٹھیک ہے، میں کمرے میں رہ لیتی ہوں، مگر تم مجھے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ گے۔ ایمان اب بڑے سکون سے کھڑی اپنی شرط رکھ رہی تھی۔ دیکھنے میں تو کافی ڈرپوک لگتی ہو، لیکن یہی تمہارا اصل رنگ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ جان بوجھ کر تم میرے کمرے میں آئی تھی۔ حماد اس پر حیران ہوتے ہوئے بولا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، جو سوچنا ہے سوچ لو، مگر مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے لگی ہوں۔ اور ہاں، بیڈ پر میں لیٹوں گی، اگر تمہیں بیڈ پر لیٹنا ہے تو کسی اور کمرے میں جا کر لیٹ جاؤ۔ یہ بول کر وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی، جبکہ حماد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ایک لمحے میں کمزور تھی اور اب اس پر روک ڈالنے والی بن چکی تھی۔ کہ تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ حماد اب جا کر عین اس کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ پلیز سو جاؤ، مجھے کل کام پر بھی جانا ہے۔ ایمان نے نیند سے بھری ہوئی آنکھیں اس کی جانب گھمائی تو حماد دوسری جانب سے آ کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا، خبردار تم یہاں سے اٹھی تو میں بھی یہیں پر لیٹوں گا۔ عجیب ڈھٹائی مچائی ہوئی ہے تم نے، اٹھو یہاں سے۔ ایمان نے اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ ڈھیٹ بن کے وہیں بیڈ پر لیٹا رہا اور سنجیدگی سے بولا، لیٹ جاؤ تم بھی، کچھ نہیں کرتا میں، سو جاؤ، نیند آ رہی ہے۔ یہ بول کر اس نے کروٹ لے لی اور سونے کے لیے آنکھیں بند کر لی، جبکہ ایمان خاموشی سے اسے خراٹے ریتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ 15 منٹ تو وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر چپ چاپ اٹھ کر صوفے پر آ کر لیٹ گئی۔ لیکن واقعی پوری رات اسے نیند نہیں آئی تھی، مگر ایک بات کا احساس ہو چکا تھا کہ حماد سے بچنا شاید اس کے لیے ممکن نہ ہو، کیونکہ جو کام کرنے کے لیے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی، پتہ نہیں وہ کام کرنے میں کتنا وقت لگ جاتا، اور اتنے وقت میں وہ ہر روز اپنے لیے ڈھال بنا کر خود کو حماد سے بچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ واقعی میں کافی پریشان تھی اور یوں ہی جاگتے ہوئے پوری رات گزارتی۔ اگلے دن اٹھی تو حماد اس سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا۔ وہ باہر آئی لیکن حماد گھر میں کہیں پر بھی نہیں تھا، سو چپ چاپ ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں باقی گھر والے بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ ان سب نے اس پر ایک نگاہ ڈالی، لیکن کسی نے بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ السلام علیکم، اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا اور دھیرے سے سلام کیا۔ کوئی ایک آدھا جواب ہی تھا جو اسے اپنے کانوں میں سنائی دیا۔ اس کے بعد پھر وہی خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ گھر والے بھی ابھی تک ایمان کو اپنی فیملی میں قبول نہیں کر پائے تھے، مگر دادی اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ کبھی اسے کھانے کے لیے کیا پیش کرتی تو کبھی کیا۔
کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ اس کی آج سیکنڈ شفٹ تھی، سو تیار ہونے کے بعد وہ جیسے ہی باہر جانے لگی تو حماد گھر کے اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ایمان کو نرس کی یونیفارم میں دیکھا تو نرمی سے بولا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ مجھے لیٹ ہو رہی ہے، آ کر بات کریں گے، ایمان نے بڑے نپے تلے لہجے میں جواب دیا۔ تو وہ دوبارہ پھر بولا، کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اب کی بار مجبوراً اسے کمرے میں جانا پڑا۔ تم اب میری بیوی ہو تو وہی کرو گی جو میں کہوں گا۔ اور تم کیا کہو گے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یہ تم اتنا روب کس خوشی میں ڈال رہی ہو مجھ پر؟ آج کے بعد تم یہ نوکری نہیں کرو گی۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گی؟ ایمان ایک دم طیش میں آ کر بولی۔ اسے واقعی میں یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ تم آج کے بعد یہ نوکری نہیں کرو گی۔ اگر چاہو تو میرے کلینک میں ایڈجسٹ ہو سکتی ہو، لیکن باہر یہ جاب نہیں کرو گی۔ اس بات پر ایمان کا منہ ایک دم سے کھل گیا، مگر وہ ضبط کر گئی۔ فی الحال وہ اس انسان سے کسی بھی قسم کی لڑائی مول نہیں لے سکتی تھی۔ جو کام کرنے کے لیے یہاں پر آئی تھی وہ کرنا زیادہ ضروری تھا، بجائے اس نوکری کے۔ ٹھیک ہے، میں 2 گنا زیادہ تنخواہ لوں گی تم سے۔ اب کی بار منہ کھلنے کی باری حماد کی تھی۔ بالکل بھی نہیں۔ تو ٹھیک ہے، میں بھی یہ جاب نہیں چھوڑوں گی، جا رہی ہوں میں۔ یہ بول کر ایمان نے اپنا بیگ اٹھایا اور اس سے پہلے کمرے سے باہر نکلتی حماد نے اسے کلائی سے تھام کر منع کر دیا۔ رک جاؤ، مت جاؤ، دے دوں گا تمہیں تنخواہ جتنی تم کہو گی، مگر خبردار تم نے دوبارہ پھر نوکری کا نام لیا تو، اور شام سے تم میرے ساتھ کلینک پر بیٹھو گی۔ ایمان نے کندھے اچکا دیے۔ دونوں کے درمیان ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا بات کریں۔ میرے لیے کافی بنا دو گی پلیز؟ ماحول میں ایک دم سے تناؤ ختم کرنے کے لیے حماد نے شگفتگی سے کہا، وائی ناٹ؟ یہ بول کر وہ کچن میں آ گئی اور کافی بنانے لگی، مگر اس کا چہرہ ایک دم جل رہا تھا۔ وہ ان لوگوں سے اپنا بدلہ لینے کے لیے وہاں پر آئی تھی، مگر حماد اس پر ہی حاوی ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم لوگوں نے جو میری ماں کے ساتھ کیا ہے وہ میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گی۔ بس ایک مرتبہ مجھے یہ پتہ چل جائے کہ اصل مجرم کون تھا، پھر دیکھنا میں تم سب کو برباد کر کے رکھ دوں گی۔ وہ کافی بنانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سے ہی مخاطب تھی۔ اس کی ماں نے یہ تو کہا تھا کہ فلاں خاندان نے مجھے اجاڑنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر وہ یہ بتانا بھول گئی تھی کہ آخر اس خاندان کا کون سا فرد تھا جس نے حقیقتاً یہ کام کیا تھا۔ کافی بنانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو حماد اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھا تھا۔ اس نے جا کر کافی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے تو حماد اپنے کام میں مگن رہا، پھر نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ ظاہر ہے میرا بھی اپنا گھر ہے، کیوں نہیں جانا چاہوں گی وہاں پر؟ ایمان نے کندھے اچکا کر کہا تو حماد نفی میں سر ہلا کر بولا، میں یوں جانے کی بات نہیں کر رہا، میں جانتا ہوں ہم دونوں کے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے، تو اگر تم چاہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اس بات پر ایمان کی آنکھیں ایک دم سے پھیل گئیں۔ یہ بات تو اس نے سوچی بھی نہیں تھی کہ حماد اسے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں کوئی کھلونا ہوں؟ جب دل چاہے تمہارے گھر والوں کا میرے ساتھ پکڑ کے نکاح کرا دے، اور جب تمہارا دل چاہے تو تم مجھے چھوڑ دو۔ مسٹر حماد، میری بات کان کھول کے سن لو، یہ شادی اب تب تک ختم نہیں ہوگی جب تک میں نہیں چاہوں گی، سمجھ آ رہی ہے تمہیں؟ بالآخر وہ پورے تنتنے کے ساتھ بولی تو حماد چند لمحے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر نرمی سے بولا، مجھے ہر بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کیا تم مجھے یہ بتانا گوارا کرو گی
کہ میرے گھر کے متعلق باہر جانکاری کیوں لیتی پھر رہی تھی۔ اب کی بار حماد نے لیپ ٹاپ پر ہاتھ مار کے اس کی اسکرین بند کر دی اور ایمان کے چہرے پر پھیلتی ہوئی بے چینی دیکھ کر وہ کافی محظوظ ہوا تھا۔ کون سی جانکاری کی بات کر رہے ہو تم؟ ایمان نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ بات کرنا چاہی، لیکن پھر بھی اس کے لہجے میں ایک لرزش تھی جو حماد نے بڑے آرام سے بھانپ لی تھی، اور وہ اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولا، وہی جو تم میرے اور میرے خاندان کے بارے میں اکٹھی کرتی پھر رہی ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یوں میرے گھر میں آ جاؤ گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ یہ نرس بن کے آنا صرف اور صرف تمہارا دکھاوا ہے۔ جو بھی بات ہے یا جس مقصد کے لیے بھی تم میرے گھر میں آئی ہو، مجھے کھل کر بتاؤ۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہارا جینا عذاب کر دوں گا۔ آخری الفاظ حماد نے چبا چبا کر ادا کیے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جو کام کرنے کے لیے وہ یہاں پر آئی ہے، بلکہ ابھی وہ کام شروع بھی نہیں کیا تو اتنی جلدی اس کا بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس نے تو ہر کام اور ہر قدم بڑا ہی پھونک پھونک کر اٹھایا تھا۔ پھر یہ حماد تک بات کیسے پہنچی کہ وہ ان کی جاسوسی کرتی پھر رہی ہے؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں یہاں پر وہی کرنے آئی تھی جس کا اشتہار میں نے اخبار میں دیکھا تھا۔ تمہاری دادی کو نرس کی ضرورت تھی تو میں آ گئی۔ اب یہ تم میرے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہو تو مجھے جواب دو، ان باتوں کا مقصد کیا ہے؟ یا تو تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں، یا پھر کوئی اور وجہ ہے؟ بالآخر ایمان اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ حماد نے نفی میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر باہر جاتے ہوئے بولا، تمہیں یہ جاسوسی بہت مہنگی پڑے گی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تو مجھے یا میرے گھر والوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور تمہیں تو میں رنگے ہاتھوں پکڑوا کر ہی دم دوں گا۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ کون جیتتا ہے۔ ایمان نے اسے مخاطب کرتے ہوئے دل ہی دل میں کہا اور چپ چاپ کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے میں تو وہ کافی بہادر بن کر بیٹھی رہی، لیکن باہر آتے ہی اس نے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ اسے حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ حماد کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ وہ یہاں پر کسی مقصد کے لیے آئی ہے۔ آج سے ٹھیک 3 ہفتے پہلے اخبار میں ایک اشتہار دیکھا تھا کہ فلاں جگہ پر ایک نرس کی ضرورت ہے۔ دادی اماں کا نیا نیا بائی پاس ہوا تھا تو انہیں گھر میں کل وقتی نرس چاہیے تھی، اور اتفاق سے انہی دنوں ایمان بھی انہی تیاریوں میں تھی کہ کسی طرح ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ اماں نے جو کچھ اسے بتایا تھا وہ سننے کے بعد وہ ہر حال میں ان لوگوں کو برباد کرنا چاہتی تھی جنہوں نے اس کی ماں کے ساتھ اتنا ظلم کیا تھا۔ اماں نے اسے روکنا چاہا تو وہ رک بھی گئی تھی، لیکن اماں کی وفات کے 1 ہفتے بعد ہی یہ اشتہار اسے اخبار میں دکھائی دیا، تو وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے چپ چاپ انٹرویو کے لیے آ گئی، اور حیرت انگیز طور پر اس کے علاوہ وہاں پہ اور دوسری کوئی بھی نرس موجود نہیں تھی۔ جب وہ انٹرویو کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکلنے لگی تو دادی اماں نے دوبارہ پھر اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے خاندان کے متعلق پوچھا، مگر ایمان نے حتی المقدور کوشش کی کہ اپنے خاندان کی شناخت وہاں پر ظاہر نہ کرے۔ وہ بوڑھی عورت دکھنے میں کافی معصوم اور شفیق لگتی تھی، مگر انٹرویو کے دوران جیسے وہ ایمان کو دیکھ رہی تھی، اس بات پر وہ کافی عجیب سے تاثرات کا شکار تھی، جیسے وہ عورت اس میں کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہو۔ لیکن انہوں نے مزید کوئی بھی بات نہیں کی اور کہا کہ بیٹے کل آ جانا تم۔ وہ جب وہاں سے باہر نکلی تو خوش بھی تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسے پوری اترے گی۔ اس کی ماں نے یہ تو بتایا تھا کہ
فلاں خاندان نے مجھے برباد کر دیا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ اس خاندان کا فرد کون تھا۔ تو اس کا فیصلہ ایمان کو خود کرنا تھا۔ پہلے تو اسے وہ تمام جانکاری لینی تھی جو اس کے لیے اہم تھی۔ انٹرویو کے بعد وہ ان کی کمپنی میں چلی آئی، جہاں پر ہلکی پھلکی پوچھ گچھ کے بعد چپ کر کے اگلے دن جاب پر چلی گئی۔ کمپنی میں اسے کچھ بھی اتنا واضح تو نہیں پتا چلا، تو اس نے یہی بیڑا اٹھایا کہ ہر حال میں یا تو وہ اس پورے خاندان کو برباد کر دے گی یا پھر اصل مجرم تک پہنچ کر رہے گی۔ یہ کام ایک طرف تھا، لیکن اس نے دادی اماں کی خدمت کرنے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی۔ وہ پورا دل لگا کر ان کے لیے کام کرتی تھی۔ انہیں جو کچھ چاہیے ہوتا فوراً سے بنا کر ان کے لیے لے آتی، اور وہ بھی اس کے ساتھ 2-3 دن کے اندر اندر ہی کافی زیادہ گھل مل گئی تھی۔ اتنے پیار اور نرمی سے بات کرتی کہ کئی مرتبہ ایمان اپنے فیصلے پر ڈاواڈول ہو جاتی کہ اگر وہ ان لوگوں کو برباد کرنے کی کوشش کرے گی تو اس شفیق اور مہربان عورت تک بھی اس بات کی پریشانی پہنچے گی۔ لیکن پھر دوبارہ اپنی ماں کی باتیں اس کے دماغ میں گونجنے لگتی کہ ان لوگوں نے مجھے برباد کر دیا، میری عزت خراب کر دی، یہاں تک کہ مجھے کہیں پر بھی کام نہیں ملا تھا۔ اس کی ماں حماد کی کمپنی میں ایک ورکر تھی، اور وہیں پر شاید ان کے ساتھ کچھ غلط ہوا تھا، لیکن وہ غلط کیا تھا یہ بھی ایمان اتنی تفصیل سے نہیں جانتی تھی۔ جو کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ اس دن سب گھر والے شادی پر گئے ہوئے تھے۔ ایمان جب اپنی ڈیوٹی کے بعد فارغ ہوئی تو دیکھا ابھی بھی گھر میں کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ آنٹی، میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ یوں کریں کہ کسی کو فون کر دیں اور وہ یہاں پر آپ کے پاس آ جائے، تبھی میں آپ کو یہاں پر چھوڑ کر جاؤں گی۔ انہوں نے مسکرا کر ایمان کو دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں بیٹا، تم چلی جاؤ۔ اگر تمہیں اپنے گھر جانا ہے تو ابھی گھر والے آ جائیں گے تھوڑی دیر تک، تم پریشان مت ہو۔ وہ عورت اتنی اچھی لگتی تھی اسے کہ چاہنے کے باوجود وہ انہیں وہاں پر اکیلا چھوڑ کر گھر نہیں جا سکی، اور نرمی سے بولی، نہیں آنٹی، اگر گھر والوں کو آنے میں دیر ہے تو میں کچھ دیر یہاں پر رک جاتی ہوں۔ ویسے بھی میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جو میرے لیے انتظار کر رہا ہو۔ بیٹے، ماں کہاں ہے تمہاری؟ باقی بہن بھائی اور باپ؟ دادی نے بڑی حیرت سے پوچھا تو وہ افسوس سے بولی، میرا کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ماں تھی، وہ بھی چند ہفتے پہلے وفات پا گئی ہیں، تو میں اکیلی ہی رہتی ہوں۔ ارے دیکھو، جوان جہاں لڑکی ہو اور اکیلی رہتی ہو، 100 طرح کے مسائل ہو سکتے ہیں لڑکیوں کو یوں اکیلے رہنے میں۔ اگر تم چاہو تو ہمارے گھر یہاں پر رہ سکتی ہو۔ دادی نے مسکرا کر کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں پر جاب کرتی ہوں، پھر اس کے بعد ایک جگہ اور بھی کلینک پر جاتی ہوں۔ خیر، ہم ویٹ کر لیتے ہیں جب تک آپ کے گھر والے واپس نہیں آتے۔ اس کے بعد دادی نیند کی گولی کھا کر لیٹ گئیں۔ تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا تھا، گھر والوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ تبھی دادی کی آنکھ کھلی، انہوں نے دیکھا تو ایمان عجیب طرح سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا دن کام کرتی رہی ہو، یہ ساتھ والا کمرہ حماد کا ہے، وہاں جا کر لیٹ جاؤ۔ وہ آج رات گھر واپس نہیں آئے گا، آج اسے کلینک میں کوئی ایمرجنسی ہے، صبح ہی بتا کر گیا تھا۔ تم یہاں پر رات رک جاؤ، پتہ نہیں باقی گھر والے کب آئیں، تم صبح چلی جانا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی لیکن انکار نہیں کر پائی، کیونکہ تھکاوٹ سے اس کی بری حالت ہو چکی تھی۔ سو چپ چاپ اٹھ کر ساتھ والے کمرے میں آ گئی۔ وہ کمرہ کافی سادہ تھا، یعنی وہاں پر رہنے والے انسان کو زیادہ رنگ پسند نہیں تھے۔ بیڈ پر لیٹتے ہی اسے نیند آنے لگی تو وہ نہ چاہنے کے باوجود سو گئی۔ پتہ نہیں رات کا کون سا پہر تھا،
گھر والے بھی واپس آ چکے تھے۔ حماد بھی اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر جب کمرے میں آیا تو کمرے کی لائٹ بند تھی۔ اس نے لائٹ جلانے کا تکلف بھی نہیں کیا اور سیدھا بیڈ پر آ کر لیٹنے لگا تو تب اسے احساس ہوا کہ اس کے بیڈ پر کوئی اور بھی موجود ہے۔ ادھر حماد کی گھبراہٹ تھی جبکہ دوسری جانب ایمان کی چیخیں تھیں جنہوں نے پورا گھر ایک لمحے کے اندر اندر سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئے تھے۔ ان کی چیخیں تو اپنی جگہ پر تھیں، باقی گھر والے بھی ایک لمحے کے اندر اندر حماد کے کمرے میں موجود تھے۔ سچویشن ایک دم سے ہی کافی آکورڈ ہو چکی تھی۔ دادی بھی اپنی لاٹھی کے سہارے حماد کے کمرے تک پہنچ گئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ حاشر صاحب نے بڑے رعب سے پوچھا تو ایک دم ایمان گھبرا گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی لیکن اسے بولا ہی نہیں گیا، جبکہ حماد کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود اپنے لیے وہ صفائی اور وضاحت نہیں دے پایا جو اسے دینی چاہیے تھی۔ اتنے سخت ماحول میں بھی ایمان کا دماغ پوری رفتار کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ وہ چپ کر کے کونے میں جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ اس کے رونے سے سبھی لوگ ایک دم پریشان ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ضرور حماد نے اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، ورنہ لڑکیاں یوں نہیں روتی۔ گھر والوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مگر ایمان تو خاموش رہی، جبکہ حماد بار بار اپنی صفائی میں یہی کہہ رہا تھا کہ میں لیٹ آیا تھا تو یہ یہاں میرے بیڈ پر موجود تھی اور مجھے پتہ نہیں چلا، میں یہاں بیٹھا تو یہ چیخنے لگی۔ اپنی طرف سے تو وہ حقیقت بتا رہا تھا، لیکن ایمان کے رونے سے اس کی حقیقت کو ایک دم سے الٹ کر رکھ دیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ حماد جھوٹ بول رہا ہے، ضرور اس نے ایمان کے ساتھ کچھ غلط کرنے کی کوشش کی ہے، تبھی وہ اتنی بری طرح رو رہی ہے۔ باہر آؤ آپ دونوں۔ دادی نے ان دونوں کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ ان کے پیچھے پیچھے ہی سارے گھر والے بھی باہر آ گئے۔ اب لاؤنج میں ایک عجیب ہی عدالت لگی ہوئی تھی۔ دادی نے ایمان سے پوچھا، کیا تم کچھ کہنا چاہو گی؟ مگر وہ چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھی روئے جا رہی تھی، گویا اس سے تو کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن اس سب کے پیچھے بھی ایمان کا ہی ہاتھ تھا۔ اسے یہ صورتحال اپنے حق میں محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ اس انسان پر الزام لگاتی تو وہ لوگ اس کا نکاح حماد کے ساتھ کر دیتے، پھر اسے بڑے آرام سے ایک وجہ مل جاتی کہ وہ ان لوگوں کے درمیان ان کے ہی گھر میں رہ سکے۔ بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن فی الحال اسے اپنی ماں کا بدلہ لینا تھا، اور یہ بدلہ دور بیٹھ کر وہ کسی صورت بھی نہیں لے سکتی تھی۔ تبھی اس نے اس پوری صورتحال کو بڑا عجیب سا رنگ دینے کی کوشش کی۔ دادی اسے بڑے غور سے دیکھنے لگی، پھر نرمی سے بولی، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، نہ مجھے حماد کی کوئی صفائی چاہیے نہ ہی ایمان کی۔ جاؤ حاشر، مولوی صاحب کو بلا کر لاؤ، ان دونوں کا ابھی اور اسی وقت نکاح ہوگا۔ اس بات پر سارے گھر والے چونک گئے، کیونکہ کسی کو بھی یقین نہیں تھا کہ دادی یہ فیصلہ بھی کر سکتی ہیں۔ حاشر صاحب نے اپنی ماں کی بات پر کوئی بھی رد عمل نہیں دیا اور خاموشی سے قریبی مسجد میں موجود مولوی کو بلانے کے لیے چلے گئے، جبکہ پیچھے طیبہ اور چچی دونوں ہی اپنی ساس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ ان دونوں کی بیٹیاں بیٹھی تھیں اور وہ دونوں ہی حماد کے ساتھ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کی خواہش مند تھیں۔ مگر جو ہوا تھا وہ تو بالکل ہی الٹ تھا۔ اب مولوی کے آنے سے پہلے پہلے اگر وہ اپنی ساس کو اس بات سے ہٹانے میں کامیاب ہو جاتی تو تبھی کوئی امکان تھا کہ حماد ان کی کسی بھی بیٹی کے ساتھ شادی کر سکے۔
مگر ایسا نہیں ہوا۔ حماد نے بھی اپنی صفائی دینا چاہی، مگر دادی نے ہاتھ اٹھا کر اسے تو خاموش کروا دیا اور کہا، حماد، جب تک تمہارا نکاح نہیں ہو جاتا تب تک خبردار تم اس معاملے میں بولے تو۔ تم نے جو کرنا تھا وہ کر دیا ہے، پرائی بچی ہے، سر پر نہ باپ ہے نہ ماں ہے، پھر بھی اپنی جنگ خود لڑ رہی ہے گھر سے باہر نکل کر، اور تم نے بغیر کچھ سوچے سمجھے نہ جانے کیا کر دیا۔ اب تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ ایمان تو نکاح ہونے تک بالکل خاموش ہو کر بیٹھی رہی۔ ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں تھا کہ اس نے نکاح کرنے سے منع کیا ہو، بلکہ وہ تو خود یہی چاہتی تھی، اور جب گھی سیدھی انگلی سے نکل رہا تھا تو انگلی کو ٹیڑھا کرنے کا کوئی بھی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ نکاح کے بعد حماد نے کوئی بھی بات نہیں کی اور خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ پیچھے ایمان یوں ہی لاؤنج میں بیٹھی رہی۔ تبھی دادی نے اسے اشارہ کیا کہ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سب اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے، وہ بھی دادی کے کمرے میں آئی تو انہوں نے اپنی الماری میں سے ایک انگوٹھی نکال کر ایمان کی انگلی میں پہنا دی اور کہا، یہ ہماری خاندانی انگوٹھی ہے، اس گھر کی ہر بہو کو یہ ملتی ہے، تو اب سے یہ تمہاری ہے۔ میں نہیں جانتی تم دونوں کا کیا معاملہ ہوا ہے یا کیا نہیں، لیکن بیٹے جو کچھ بھی ہوا ہے میں اس کی خود معافی مانگتی ہوں تم سے۔ حماد کو معاف کر دینا اور مجھے بھی معاف کر دینا کہ میں نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور تم سے پوچھا تک نہیں۔ لیکن نہ تمہارے ماں باپ ہیں نہ رشتہ دار، تو مجھے یہی فیصلہ تمہارے حق میں بہتر لگا۔ وہ بولتی جا رہی تھی جبکہ ایمان خاموشی سے ان کی بات سن رہی تھی۔ بیٹے تم مجھ سے خفا تو نہیں ہونا؟ بغیر کچھ کہے ایمان خاموشی سے ان کے گلے لگ گئی اور خاموش آنسو بہانے لگی۔ انہوں نے نرمی سے ایمان کا ماتھا چوما اور پھر اس کے لیے گیسٹ روم کھلوا دیا۔ یا تم وہاں پر لیٹ جاؤ، میں جانتی ہوں حماد کے کمرے میں اگر ابھی جاؤ گی تو تمہارے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ جب وہ غصے میں ہوتا ہے تو پھر کسی کا بھی لحاظ نہیں کرتا۔ بہتر ہے ایک رات تم وہاں پر رک جاؤ، بعد میں ہم خود تمہیں اس کے کمرے میں چھوڑ آئیں گے۔ دادی بڑے آرام سے اسے سمجھا رہی تھی۔ جی آنٹی، یہ بول کر وہ پلٹنے لگی تو دادی نے نرمی سے اسے روکا اور کہا، آنٹی نہیں ہوں، اب میں تمہاری بھی دادی ہی ہوں، اور اب تم بھی مجھے دادی ہی بلانا، مجھے اچھا لگے گا۔ ایمان نے ان کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس کے اندر ایک عجیب و غریب طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ جو کچھ کیا ہے آیا وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں، کہیں یہ نکاح اس کے گلے کی توق نہ بن جائے۔ لیکن اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا، سو وہ خاموشی سے گیسٹ روم میں آ کر لیٹ گئی، مگر پوری رات جاگتی رہی۔ دوسری جانب حماد کی حالت بھی ایسی ہی تھی۔ اسے دفتر سے یہ بات سننے کو مل رہی تھی کہ ایک لڑکی ان کے متعلق کافی تحقیق کر رہی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے CCTV کی فوٹیج بھی دیکھی تھی جس میں اسے ایمان دکھائی دی۔ اس سے پہلے وہ گھر والوں کو یہ بات بتاتا یا پھر ایمان کے بیک گراؤنڈ کی تفتیش کرتا کہ وہ ہے کون جو ان کے لیے اتنی انفارمیشن جمع کر رہی ہے۔ دادی نے اچانک ہی ان دونوں کا نکاح کرا دیا تھا۔ اس نے منع کرنا چاہا تو انہوں نے سختی سے ٹوک دیا کہ جو میں کہوں گی وہی ہوگا۔ ایک تو سچویشن بھی کافی عجیب بن چکی تھی، اوپر سے ایمان کا رونا، بالکل وہ یوں رو رہی تھی کہ جیسے حماد نے واقعی میں اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کر دی ہو، اور وہ سب سے بڑی مظلوم ہے۔ زیادہ غصہ تو اسے ایمان پر ہی تھا، مگر اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ کم سے کم وہ لڑکی ان کے گھر میں ان کی نگاہوں کے سامنے تو موجود تھی۔ اب اگر کچھ بھی کرتی تو حماد اس کی ہر سرگرمی سے واقف ہوتا۔
یہ بات ایک پلس پوائنٹ تھی۔ جب وہ ان تمام حالات کی جڑ تک پہنچ جائے گا تو اس لڑکی کو طلاق دے دے گا۔ پوری رات جاگتے ہوئے حماد نے اپنے دماغ میں سب کچھ اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیا تھا۔ اگلے دن سبھی گھر والوں کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ بغیر ناشتہ کیے اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا۔ فی الحال وہ کسی کا بھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسے اسی بات کی شرمندگی تھی کہ سب گھر والے اسے ہی غلط سمجھتے ہیں، یا پھر اس کے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے کہ نہ جانے ایمان کے ساتھ کیا بدتمیزی کرتی ہے جو وہ اتنی بری طرح سے رو رہی تھی۔ پورا دن کلینک پر بھی وہ گہری سوچوں میں گم رہا۔ کبھی لگتا جو ہوا ہے وہ غلط ہے، تو کبھی لگتا جو ہوا وہ ٹھیک ہی ہوا۔ ایمان کی حالت بھی ایسی ہی تھی، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، لیکن دادی کا اس نے دل سے خیال رکھا تھا۔ باقی گھر میں سے کسی نے بھی اس کے ساتھ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں مگن تھا۔ وہ بھی دادی کے ساتھ پورا دن لگی رہی، پھر چپ کر کے گیسٹ روم میں آ کر بیٹھ گئی۔ 2 دن تو یوں ہی گزر گئے، کسی نے بھی نہ اس کے ساتھ زیادہ بات کرنے کی کوشش کی، نہ ہی اسے ابھی تک حماد کے کمرے میں بھیجا تھا۔ اور فی الحال ایمان خود بھی ابھی ایسے کسی مسئلے میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ وہ دل میں یہی دعا کر رہی تھی کہ یہیں پر رہے۔ اس کا اصل مقصد تو اس گھر میں رہنا تھا، نہ کہ حماد کے ساتھ۔ لیکن 3-4 دن بعد اچانک سے جب حماد اپنی ڈیوٹی سے واپس آیا تو دادی نے ایمان کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ حماد اپنی ٹائی اتار کر ابھی بیٹھا ہی تھا کہ ان دونوں کو دیکھ کر چونک گیا۔ دادی آپ آئے بیٹھیں، یہ کہتے ہوئے اس نے ایمان کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ ایمان کا دل تو چاہا کہ وہاں سے بھاگ جائے، لیکن بھاگ نہیں سکتی تھی، یہی تو اس کی مجبوری تھی۔ سو خاموشی سے دادی کے ساتھ کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے نرمی سے حماد کو مخاطب کیا اور کہا، بیٹے ایک بات اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو، تمہارا ایمان کے ساتھ اب نکاح ہو چکا ہے۔ تم لوگوں کے جو بھی معاملات تھے وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، انہیں اپنی آنے والی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش مت کرنا۔ تم لوگوں کا نکاح تو اتنے دھوم دھام سے نہیں ہو سکا، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ ہفتے 1.5 کے بعد ولیمہ کریں گے اور بڑی شان سے کریں گے۔ تو اب میں ایمان کی رخصتی کرنے کے طور پر اسے یہاں تمہارے کمرے میں لے کر آئی ہوں۔ بڑی امیدیں ہیں حماد مجھے تم سے، مجھے کوئی بھی شکایت کا موقع نہ ملے۔ وہ بول رہی تھی، لیکن حماد کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ دادی کو 2 ٹوک انکار کر سکے کہ اسے وہ لڑکی اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے۔ نہ جانے کون سی بہروپیہ تھی وہ، ایک تو ان کے بارے میں انویسٹیگیشنز کرتی پھر رہی تھی، دوسرا بلا وجہ اس نے حماد پر جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوچ کر اس کا دل ایمان کی جانب سے بالکل ہی کھٹا ہو چکا تھا۔ حالانکہ دیکھنے میں وہ بہت ہی خوبصورت تھی کہ کسی کا بھی دل ایمان پر آ سکتا تھا، مگر جو حرکتیں اس نے کی تھی حماد کے دل سے وہ مکمل طور پر اتر چکی تھی۔ حماد، کیا میں اب جاؤں؟ شکایت کا موقع تو نہیں ملے گا نا مجھے؟ اس نے نرمی سے ہاں میں سر ہلا دیا، جبکہ کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ دادی 5-6 منٹ مزید وہاں پر بیٹھی رہیں اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ حماد اور ایمان کو اپنی زندگی میں سیٹ ہونے کے لیے کچھ وقت لگے گا۔ اچانک سے ہی ان کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا رشتہ سراسر ایک غلط فہمی کی بنیاد پر رکھا گیا تھا۔ جب سے دادی نے ان دونوں کے نکاح کی بات کی تھی، اس دن سے لے کر اب تک حماد نے ایک مرتبہ بھی آ کر انہیں نہیں بلایا تھا۔ وہ یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ حماد کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن فی الحال انہیں یہ ایمان
اور حماد کا نکاح کروانا تھا، اور ہر حال میں ہی کروانا تھا۔ میرے بچے، مجھے معاف کرنا۔ یہ بات دل ہی دل میں بول کر وہ اپنے کمرے میں آ گئیں۔ انہیں کافی دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر لیٹ چکی تھی، جبکہ حماد اور ایمان دونوں ہی ایک دوسرے سے نگاہیں چرا رہے تھے۔ ان دونوں کو ہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دوسرے سے بات کرنے کی کوشش کریں یا نہ کریں۔ تم ادھر لیٹ جاؤ، حماد نے بیڈ پر تکیہ رکھتے ہوئے صوفے کی جانب اشارہ کر کے اسے وہاں پر لیٹنے کے لیے کہا، تو ایمان خاموشی سے اٹھ کر صوفے پر آ گئی اور دونوں یوں ہی لیٹے رہے۔ پوری رات انہوں نے آنکھوں میں ہی گزاری تھی، البتہ دوسرے سے بات نہ کی تھی، نہ ہی بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگلے دن جب ایمان اٹھی تو حماد کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور چپ کر کے کمرے سے باہر آ گئی۔ جب حماد کی ماما نے اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو ان کا منہ بن گیا، لیکن ایمان کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ بس اب بہت جلد یہاں سے جانے والی تھی، اپنا کام مکمل کر کے، مگر ابھی تک کوئی بھی سرا ہاتھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ دادی کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور ان سے باتیں کرنے لگی۔ یوں ہی کرتے کرتے اس نے نمیرہ کا ذکر کیا اور کہا، دادی، میں نے بہت کہانی سنی ہے نمیرہ کی، کہ آپ لوگوں کے گھر سے اس کہانی کا کافی گہرا تعلق ہے۔ دادی نے اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، کیا سنا ہے تم نے، اور مجھے کیوں پوچھ رہی ہو؟ نہیں، ویسے ہی جب میں یہاں پر جاب کرنے کے لیے آنے والی تھی تو میری ہمسائی نے بتایا کہ وہ لوگ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں۔ ان کی وجہ سے پہلے بھی ایک ملازمہ کی زندگی پر بات ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات تھی کہ وہ بات بنا رہی تھی تاکہ دادی سے سچ اگلوا سکے۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا اور کہا، بیٹے، جو بھی باتیں ہیں وہ ماضی کی ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں دوبارہ ان باتوں کو کریدنا چاہیے۔ یہ بول کر وہ لیٹ گئیں تو ایمان کو ایک دم بے چینی ہونے لگی، کیونکہ جو حقیقت اسے جاننی تھی شاید وہ دادی ہی بتا سکتی تھی۔ اچھا یہ تو بتائیں، کیا غلطی اسی ملازمہ کی تھی یا پھر آپ لوگوں کی؟ اس بات پر دادی نے نرمی سے کہا، بیٹے، جس کی بھی غلطی تھی وہ بات ختم ہو چکی ہے۔ وہ ایک اچھی بچی تھی، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا، اس نے ہمیں بدنام کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اللہ کو جو منظور، وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے وہ قسمت کا ہی ہوتا ہے۔ خیر، مجھے اس موضوع پر مزید بات نہیں کرنی۔ تم جاتے ہوئے کمرے کی لائٹ بند کر دینا۔ یہ بول کر انہوں نے کمبل اپنے سر تک تان لیا اور ایمان خاموشی سے ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ دادی نے ہلکی پھلکی بات بتائی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ جو بات اس کی ماں نے کہی تھی وہی حقیقت تھی۔ اس رات وہ کمرے میں گئی تو حماد بھی ذرا دیر سے آیا تھا۔ کھانا کھائیں گے آپ؟ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا تو ایمان نے اسے بات کرنے کی خاطر پوچھا کہ ہو سکتا ہے وہ اسے کچھ بتا سکے۔ حماد نے اس بات پر ایمان کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور پھر سختی سے بولا، نکاح میں ہو مگر میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، مجھے تو چاہیے ہوگا میں خود لے لوں گا۔ یہ بول کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ ایمان اپنی ہتھیلیاں مسلتی رہ گئی۔ دوبارہ پھر وہ واپس آیا تو ایمان چپ کر کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ حماد بھی اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مخاطب کر کے بولا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے کون سی تمہارے ساتھ غلط حرکت کی تھی جو تم نے رو رو کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا؟ میرے گھر والے میری بات پر یقین کر لیتے، لیکن اگر تم نے اپنے آنسوؤں کو اپنے تک ہی محدود رکھا ہوتا۔ میں ڈر گئی تھی، ایمان نے بڑے سپاٹ لہجے میں کہا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ بات بنا رہی ہے،
یا شاید حماد کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈر گئی تھی تو انجام دیکھا ہے، پھر کیا ہوا؟ نکاح ہو چکا ہے تمہارا اور میرا۔ مجال ہے جو تم نے ایک مرتبہ بھی میرے ساتھ نکاح کرنے پر انکار کیا ہو، بلکہ تم نے تو یوں قبول کیا جیسے میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہی بیٹھی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا، اب نکاح تو ہو گیا ہے، ایمان نے کندھے اچکا کر کہا، جس پر حماد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا اپنے سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کا اعتماد دیکھ کر۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور اس کے سامنے آ گیا، پھر اس کے دوپٹے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا تو آؤ، آ کر مجھے میرا حق دو، بیوی بننے کا شوق ہے نا؟ اس دن تو میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا تھا، لیکن آج بچ کر کہاں جاؤ گی؟ بیڈ پر آؤ۔ اتنی گمبھیر صورتحال کو بھی ایمان نے بڑی خوبصورتی سے ہینڈل کر لیا تھا، اور پھر صوفے پر لیٹ گئی، اور اب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ حماد اس بات سے واقف تھا کہ وہ کسی بات کا سراغ لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسے اپنے آپ پر افسوس ہونے لگا کہ بلا وجہ ہی ان لوگوں کے درمیان آ گئی، بلکہ نہ صرف درمیان آئی تھی، ان کے گھر کا بھی حصہ بن چکی تھی، اور اب شاید یہاں سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو جائے، کیونکہ کوئی سراغ بھی تو ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ جہاں کچھ جاننے کی کوشش کرتی، وہاں پر تمام دروازے بند ہو جاتے تھے۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ خیر، اس نے پکا تہیہ کر لیا تھا کہ آج تو ہر صورت کچھ نہ کچھ حاصل کر کے ہی رہے گی۔ یہ سوچ کر وہ باہر لان میں آ گئی، جہاں مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ مالی سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد اس نے پوچھا، یہاں کب سے کام کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ مسکرا کر بولا، جی 20 سال ہو گئے ہیں یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ ایمان نے پرسکون سانس خارج کی، کیونکہ زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت ہیڈ لائنز اسے اس مالی سے مل ہی سکتی تھی۔ دوبارہ اس سے ہلکی پھلکی باتیں کرتے کرتے اس نے نمیرہ کا ذکر کیا اور کہا، ایک لڑکی کام کرتی تھی نا یہاں ان کی کمپنی میں، تو سنا ہے بڑا سکینڈل بنا تھا۔ مالی نے اسے اب پہلی مرتبہ غور سے دیکھا اور کہا، بی بی جی آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ مسکرا کر بولی، ارے ویسے ہی، کرنے کو کوئی بات نہیں تھی تو سوچا جو کچھ پتا ہے اسے ہی کام لے۔ مالی چچا آپ بتائیں نا کیا ہوا تھا، اور نمیرہ کیوں گئی تھی؟ وہ افسوس سے بولا، جی میں کیسے بتاؤں آپ کو، خدا ایسی لڑکی کو کسی کی بیٹی نہ بنائے، بڑا ظلم کر کے گئی تھی ان لوگوں پر۔ ہم نے تو ایسی کہانی نہ کہیں سنی نہ پڑھی، مگر پتہ نہیں کیسے اس عورت کے دماغ میں یہ سارا خناس بھر گیا۔ اپنی ماں کے متعلق باتیں سن کر اسے برا تو لگ رہا تھا، اور یہ دل بھی چاہ رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت وہ مالی کو روک دے کہ خبردار میری ماں کے متعلق کچھ بھی ایسا ویسا مت کہو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، مگر نہیں کہہ سکتی تھی، سو مجبوراً اس کی باتیں سنتی رہی۔ تبھی مالی دوبارہ پھر بولا، وہ یہاں پر کام کرتی تھی، بہت خوبصورت تھی، اکثر گھر بھی آ جاتی تھی۔ وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میری ماں نہیں ہے تو آپ میں مجھے اپنی ماں دکھائی دیتی ہے۔ بڑی بیوی اس سے کافی محبت کرتی تھی، لیکن وہ تو کسی اور ہی مقصد کے لیے یہاں پر آتی تھی۔ بڑی بیوی کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، صبا باجی، وہ اپنے شوہر کے ساتھ یہیں پر رہتی تھی، کیونکہ ان کے شوہر کے والدین امریکہ میں مقیم تھے، تو صبا باجی یہیں اپنے میکے میں ہی رہائش پذیر تھی۔ شروع میں تو نمیرہ آتی رہی یہاں پر، لیکن بعد میں ہم ملازموں کو ہی بھنک پڑ گئی کہ وہ صبا باجی کے شوہر عثمان صاحب کے لیے یہاں پر آتی ہیں۔ ایک دو مرتبہ تو ہم نے دیکھا بھی تھا کہ وہ عثمان صاحب کے لیے پھول لائی ہے۔ اکثر اوقات ہی صبا باجی اور عثمان صاحب کی آپس میں کافی لڑائیاں ہوتی۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی، تبھی باہر سے حماد گھر کے اندر داخل ہوا۔
اور انہیں بات کرتے ہوئے سن لیا۔ اچانک سے وہ ایمان کی جانب آیا اور سختی سے بولا، کمرے میں آؤ۔ ایمان کی تو رنگت فک ہو چکی تھی، لیکن چپ چاپ حماد کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں جاتے ہی اس نے آگے بڑھ کے دروازہ بند کر دیا اور پھر چبا چبا کر ایمان کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کندھے اچکا کر بولی، میں نے کیا کرنا ہے؟ تمہیں اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں۔ پہلے کمپنی میں جا کر تم لوگوں سے پوچھ گچھ کرتی رہی، اور اب گھر کے ملازموں کو پوچھ رہی ہو۔ کھل کے پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ایمان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ حماد دوبارہ پھر بولا، ایمان، اگر کچھ پوچھنا ہے تو ابھی اسی وقت پوچھ لو، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آئندہ اگر تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالنے کی جرت بھی کی تو یہ بات سنتے ہی ایمان کی ساری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی، اور وہ بھی تیز لہجے میں بولی، اگر تم نے یہ بات اپنے منہ سے نکالنے کی جرت بھی کی تو یہ بات سنتے ہی ایمان کی ساری رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی، اور وہ بھی تیز لہجے میں بولی، نمیرہ کا کیا معاملہ تھا؟ کیا کیا ہے تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ بلکہ جو کیا ہے وہ تو میں جانتی ہوں، یہ بتاؤ کس نے کیا ہے؟ کیوں اتنے سالوں بعد نمیرہ کے متعلق پوچھنے کے لیے آئی ہو؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ حماد کا لہجہ کافی اونچا ہو چکا تھا۔ وہ چبا کر بولی، میری ماں ہے وہ، اسی کے لیے یہاں تک آئی ہوں۔ دیکھنا، میں تم سب کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گی۔ تم سب نے میری ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، سن رہے ہو میری بات؟ یہ کہنے کی دیر تھی کہ حماد نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور باہر سے اسے مالی کو بلا کر لے آیا اور کہا، بتاؤ اسے جو بھی نمیرہ کی کہانی ہے۔ مالی بھی خوف زدہ تو کافی لگ رہا تھا، لیکن صاحب کا حکم تھا۔ پھر جلدی جلدی بولا، بی بی جی، وہ عثمان صاحب کے پیچھے پڑی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، جبکہ عثمان صاحب کی ایک بیٹی تھی اور بیوی تھی۔ وہ اسے گھاس بھی نہیں ڈالتے تھے۔ ایک دن کمپنی میں جا کر انہوں نے یہ ہنگامہ مچا دیا کہ عثمان صاحب نے ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ لوگوں کو شاید اس بات کا یقین آ گیا تھا، لیکن وہاں پر ایک کیمرہ بھی لگا ہوا تھا جس میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ عثمان صاحب نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ عورت ان پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جب نمیرہ کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ایک دم غائب ہو گئی، اور ٹھیک 2 دن بعد عثمان صاحب کی بیٹی بھی گھر سے غائب ہو گئی۔ وہ 2-3 سال کی چھوٹی بچی تھی۔ یہاں پر گھر سے باہر نکلی تو دوبارہ پھر ملی ہی نہیں۔ ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ وہ نمیرہ نے ہی اٹھائی تھی۔ یہ شور سن کر باقی گھر والے بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ تبھی دادی نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، پہلے ہمیشہ تھا کہ وہ بچی نمیرہ نے اٹھائی ہے، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں، مجھے یقین ہے کہ وہ بچی نمیرہ کے پاس تھی، اور اب وہ بچی میرے سامنے کھڑی ہے، میری گڑیا، میری زینب، جس کا نام اب ایمان ہے۔ اس بات پر ایمان کا پورا منہ کھل گیا۔ وہ حیرت سے ان سب کو دیکھنے لگی، پھر جلدی سے بولی، مجھے آپ لوگ بلا وجہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دادی نفی میں سر ہلا کر بولی، میری نواسی میں نے اپنے ہاتھوں میں کھلائی تھی، مجھے اچھی طرح سے علم ہے اس کا۔ تمہاری ہر حرکت اپنی ماں سے ملتی ہے۔ چلو تمہارے انداز و اطوار کو اگر نہ بھی دیکھیں تو ادھر آؤ، اپنی کلائی کو موڑ کر دیکھو، وہاں پر ایک سرخ رنگ کا پیدائشی دھبا ہے، اور اگر تمہیں اس بات کا بھی یقین نہیں آ رہا، ادھر آؤ۔ ساتھ ہی دادی اپنے کمرے میں گئی، اور جب واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں زینب کا بے فام تھا، جہاں پر شناختی علامت یہی لکھی ہوئی تھی۔ وہ ایمان کے سامنے کرتے ہوئے بولی، اب بتاؤ مجھے، کیا تم میری صبا کی بیٹی نہیں ہو؟ یہ کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی، جبکہ ایمان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ ان کو کیا کہے۔
ایک دم سے کہانی پوری کی پوری پلٹ گئی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود ان کی بتائی گئی باتوں اور نشانیوں کا انکار نہیں کر سکتی تھی۔ دادی دوبارہ پھر بولی، تم جانتی ہو کہ میں اس بات سے باخبر ہوں۔ حماد نے تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا اور میں نے جان بوجھ کر نکاح کروایا تھا تم دونوں کا، کیونکہ یہ بات تو میں سمجھ چکی تھی، بلکہ پہلے دن ہی جان گئی تھی کہ تم میری نواسی ہو، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم کسی مقصد کے تحت یہاں پر آئی ہو، مگر اس بات کا علم نہیں تھا کہ تم اپنی ماں کی جھوٹی بربادی کی تصدیق کرنے کے لیے یہاں پر آئی ہو۔ مجھے تو لگا تھا کہ شاید تم اپنی جائیداد دینے کے لیے واپس آئی ہو۔ دادی بول کر خاموش ہو گئی تو وہ ایک دم سے آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی اور پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی، بہت ناراض ہوں میں آپ سے۔ آپ نے یہ سب کچھ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس عورت کے ساتھ اتنی دیر رہتی رہی اور اسے اپنی ماں سمجھتی رہی، جس نے مجھے ہی میرے ماں باپ سے دور کر دیا تھا۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں کس منہ سے آپ لوگوں کا سامنا کروں۔ وہ رو رہی تھی تو دادی نے نرمی سے اس کا ماتھا چوما اور بولی، بس بیٹے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں تو تمہیں یہ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، مگر قسمت کو شاید تمہاری باخبری منظور تھی۔ چلو آؤ میرے کمرے میں۔ یہ بول کر انہوں نے ایمان کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا تو باقی گھر والے بھی دادی کے کمرے میں چلے گئے۔ کچھ دیر وہاں پر بیٹھ کر مزید باتیں وغیرہ ہوئیں۔ اچھی طرح سے ہر بات کی صفائی دی گئی اور لی گئی۔ جب وہاں سے اٹھ کر وہ باہر آئی تو حماد اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ ان دونوں کا ٹکراؤ دروازے پر ہوا تو ایمان ایک لمحے کے لیے رک گئی۔ حماد نے اسے غور سے دیکھا اور پھر اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے بولا، I'm sorry۔ یہ بول کر وہ وہاں پہ رکا نہیں اور تیزی سے دادی کے کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ پیچھے ایمان اس کی بات پر حیران بھی تھی، لیکن اسے یقین تھا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لے گی، کیونکہ جھوٹ کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب اگر وہ حقیقت جان چکی تھی تو اسے خوشی ہو رہی تھی۔ وہ اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کا پورا خاندان اس کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔